جس عورت کے ساتھ زنا ہوا ہے وہ بھی سزا میں آتی ہے؟ عورت کی رضا کی کوئی ایسی شکل نظر آ گئی تو زنا بالرضاکات اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. اچھا، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. بالرضا کا یہ زانی ہے اور یہ زانیہ ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے. کوئی رضا نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے قانون میں بے شک مشرف کے دور کے بعد سے یہ بات آ گئی کہ جی زنا بالرضا کی سزا نہیں ہے اور اس کی سزا کوئی اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی شہوت کو حلال اور جائز طریقے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے ہم بستری کے کوئی اصول بتائیں، کچھ شرائط بتائیں. شوہر اپنے گھر آئے تو بیوی ایک ایسی شکل بنا کے کھڑی ہو کہ وہ اس کا دل صرف اسی جانب متوجہ ہو، کسی اور جانب متوجہ نہ ہو. اگر کسی مرد کو یہ اجازت ہم دے دیں کہ وہ کسی وقت بھی اپنی بیوی پر کوئی بھی الزام لگا کر، بیٹی پر، بہن پر الزام لگا کے اس کو قتل کرنا شروع کر دے تو نظام زندگی بگڑ جائے گا. جیسے ہمارے سندھ میں کاروکاری کے نام سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ یہی تو تھا. میرٹل ریپ کیا چیز ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ کوئی اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ ریپ ہوا ہے؟ شوہر کو اگر طلب ہے، وہ تو اس کے ہر آدمی کی فزکس الگ ہوتی ہے، اس کے وہ طلب ہے اور عورت کو وہ طلب پوری کر سکتی ہے تو اس کو پوری کرنی چاہیے. اس میں کبھی بھی ریپ کا حکم نہیں آئے گا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب. نظرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا میں ناچیز، آپ کا میزبان محمد عبیس ربانی، آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. آج سخت موضوع ہے، ایک ایسا گناہ جس کو قرآن نے گناہ قرار دیا ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی 10 کمانڈز کے اوپر سخت مذمت اور لائق صد عذاب اور سزا سمجھا گیا. 10 کمانڈز میں واضح طور پر آیا ایڈلٹری مت کرنا، یعنی زنا مت کرنا. یہی کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آیا اور یہی کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین مبارکہ، دین اسلام میں ہے. ایڈلٹری ہے کیا؟ زنا کسے کہتے ہیں؟ کن چیزوں پہ، کن شرائط پہ زنا تصور کیا جائے گا؟ زنا کی خباثت اور اس کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے آج کا یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے. علماء کرام کی موجودگی میں گفتگو ہوگی. آپ کے وہ سوالات جو بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں اور شاید میری اور علماء کی کوشش سے آپ بے شمار برائیوں سے بچ سکیں، اس نیت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. تشریف فرمائیں. عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اچھے آدمی ہیں اور بڑی تحقیق کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. مفتی عبدالباقی اخوندزادہ. اور پروگرام میں تشریف فرمائیں علامہ محسن جوادی. مصعب، زنا کیا ہے؟ زنا کی حیثیت کیا ہے؟ زنا کسے کہتے ہیں؟ صحیح ڈیفینیشن زنا کیا ہے؟ کیونکہ آج کل بڑا چل رہا ہے، ایک مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں رضامندی ہوتی ہے وہاں زنا نہیں ہوتا. دیکھیے، جس مفتی صاحب کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ مفتی صاحب تو بہرحال ان کو مفتی کہنا مفتی کی توہین ہے. میں ان کو کسی صورت بھی مفتی نہیں مانتا. ان کے جو افعال ہے اور اعمال ہیں اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی غائب ہو جاتے، لیکن ہر روز ان کی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے اور مبتلا ہونا. اللہ ہمیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. زنا کیا ہے؟ کسی بھی حلال طریقے سے، دیکھیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حلال طریقہ نکاح ہے. ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر اگر آپ جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ کوئی جنسی تعلق کو قائم کرتے ہیں کہ باقاعدہ پورا آپ کا اس کے ساتھ جنسی عمل مکمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں زنا. مکمل ہو جائے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا دخول ہو جائے. میں اس چیز کو ذرا واضح کریں، اس میں ظاہر بہت ضروری ہے کہ وہ جو مرد کا عضو ہے وہ عورت کے عضو کا اگلا جو حصہ ہے وہ داخل ہو جائے تو اس کو زنا کہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا، جب گواہی ہے کہ کیا تو نے اسے دیکھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا کنویں اور ڈول والی بات. کنویں اور ڈول والی ایک روایت میں جو ہے ہمارے ہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ جیسے سرما دانی میں سرمے کی جو سلائی ہے، اگر ایسا دیکھا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ سارے احکام جاری ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. تو اگر ایسے ایک مرد کا عورت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ العین یزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہے. عین نگاہ کا زنا کیا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، زبان کا یہ کہ اس سے بات چیت کر لی، کان کا یہ کہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوئے، پیر. لیکن
اصل جو زنا ہے یہ تو زنا کے دواعی ہے کہ اس سے آپ کو زنا کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. پھر فرمایا القلب یصدق، یعنی یہ آنکھ دیکھ کر کہتی ہے دل کو کہ بھائی بڑی خوبصورت عورت ہے، ٹھیک ہے. پیر چلتے ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، لیکن دل تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو زنا وہ ہے کہ کمپلیٹ آپ کا سیکشل جو ہے وہ آپ کا ایک عورت کے ساتھ معاملہ ہو جائے. تو اب اس زنا کو قرآن نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت برا عمل ہے. وساء سبیلا، یہ راستہ چلنے والا راستہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن فرمایا کہ جہنم میں ان مردوں اور ان عورتوں کی شرمگاہوں سے ایک پیپ جو بہرا ہوگا عورتوں کے، وہ یہ پینے والے اللہ. اور احادیث مطہرہ جو صحیح احادیث ہیں ان میں جو لواطت کے متعلق روایات بعض آئی ہیں اس کے کمزور ہونے پر بھی روایت بات کی جاتی ہے کہ یہ کمزور ہے، کچھ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے ایک روایت مشہور کی ہوئی ہے کہ جو آدمی مجزنی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ سے بچے پیدا ہوں گے. یہ من گڑت روایتیں ہمارے نزدیک ہے. لیکن زنا کے متعلق جو روایات ہے وہ تقریباً صحیح روایات اوکے. کہ امت پر، قوم پر قحط اور مشکلات کا سبب بننے والے اعمال میں سے ایک سبب جو ہے وہ زنا کی کثرت ہے. کہ جس قوم میں زنا کثرت پکڑے گی اس قوم پر اللہ کی طرف سے قحط اور اسباب کی تنگی. یہ جو تنگی ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی زنا کا عادی ہوتا ہے اس کو جو عذابات ملتے ہیں، ایک اللہ اس کا روب ختم کر دیتے ہیں، روب ختم ہو جاتا ہے. روب ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2، اللہ اس کے چہرے پر جو ایک ایمان کی اب یوں سمجھ بشاشت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3 یہ کہ اللہ رب العزت اس کی رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. نمبر 4، اگر وہ اپنے اس گناہ کو برملا ذکر کرتا ہے اور ہر جگہ فخر کرتا ہے، اللہ اس کی اولادوں کو اس عمل پر لے آتے ہیں. وہ جو ایک روایات بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تم کسی کی عورتوں سے زنا کرو گے تو تمہاری عورتوں سے زنا ہوگا، یہ روایت درست نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کھلم کھلا اپنے گھر میں عورتوں کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ تو پرواہ نہیں کر رہا، تو اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، وہ بھی اسی طرح کے عمل میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے. رواج پڑ جاتا ہے اس گھر میں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ انہیں رحمت کی نگاہ میں سے نہیں دیکھیں گے. ایک دیوس ہے، دیوس دال یا واو ثا. دیوس کون سا آدمی ہے؟ وہ آدمی ہے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. ایک مرد اپنی عورت کے معاملات میں پرواہ اپنی یعنی یہ تو میری غیرت ہے نا، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، یہ میری غیرت ہے. اگر میں اپنی غیرت پر غیرت نہیں کھا رہا ہوں تو اس کو شریعت نے دیوس قرار دیا. فرمایا دیوس کو قیامت کے دن اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے. اللہ اکبر. علامہ صاحب، زنا جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہے؟ زنا بالجبر بھی کوئی شے ہے، زنا بالرضا بھی کوئی چیز ہے؟ اس کو ذرا ڈیفائن فرما دیں. دیکھیں، قرآن کریم میں تقریباً ٹوٹل ملی جلی ہوئی سزا سمیت 6 آیات میں زنا کا ذکر آیا ہے. اوکے. لا تقربوا الزنا انہ فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے اور یہ بہت ہی برا کام ہے اور یہ رستہ انتہائی خبیث ترین رستہ ہے، برا رستہ ہے. اس میں زنا بالجبر بھی ایک ٹھیک ہے ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ جبراً جو کہ کڈنیپ کر کے اس قسم کے معاملات میں یہ ہے، اور اس کی سزا میں کمی ہے. اور جو زنا بالرضا ہے اس کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہے. اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زانی بندہ جو ہے، زنا کار جو ہے، وہ 3 عذاب اسے دنیا میں دیے جاتے ہیں، اور 3 عذاب کا مستحق وہ آخرت میں ٹھہرتا ہے. سب سے پہلی اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، زانی کا. نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اس کے رزق سے برکت ہٹا لی جاتی ہے. اس وقت دیکھ لیں کہ رزق میں انتہائی کمی ہے، ہر آدمی پریشان ہے.
اچھا پھر اس زنا میں جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس زنا میں خالی جو ہے نا وہ ایک یہ زنا نہیں ہے کہ جو واضح طور پہ ہے، بلکہ اس زنا میں ہمارے یہاں ایت اللہ دست غیب نے گناہ کبیرہ کتاب ہے، اس میں واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے، تو یعنی یہ سارے اس زنا میں شامل ہوتے ہیں، یہ سارے مقدمے ہیں مگر اسی میں جا کے یہ مل جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو دنیا میں سزا ملے گی، معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کی زندگی سے برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ اچھا آج عمر دیکھیں، جوانی کے عالم میں مر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو میں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کی عمر مثلا ابھی ہم 50 کے اندر ہیں اور 30 میں انتقال ہو گیا، 25 میں انتقال ہو گیا، پتہ چلا وہ ڈرنکر تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ زنا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ معصوم علیہ السلام نے پہلے ہی جو ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ زندگی سے بھی برکت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تین جو گناہ ہیں، تین جو عذاب ہیں وہ آخرت میں ہوں گے۔ آخرت میں سب سے پہلا یہ ہے کہ خدا رحمت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھے، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو نیک اور متمنی ہوگا آدمی، تمنا رکھے گا، وہ یہ کہ خدا مجھے رحمت کی نگاہ سے دیکھے، بے شک، لیکن خدا رحمت کی نگاہ سے ہٹا لے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے عذاب میں سختی کی جائے گی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اتنی سختی کی جائے گی کہ وہ کہے گا کاش میں یہ دوبارہ اسی حشر میں بھی اس طرح نہ ہوتا میں۔ اللہ اکبر، اور تیسرے نمبر پہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ زنا کی قسمیں بہرحال زنا بالجبر بھی ہے، زنا بالرضا بھی ہے، لیکن اس میں جو جبر کی جو ہے اس میں جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، تو اس میں سزا میں کمی ہے، باقی جو رضا کے اس ہے میں وہ سزا میں کمی ہے۔ میں نے اس پہ مصعب سے پوچھنا ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ سزا باوجود اس کی ہے وہاں پہ، البتہ آپ نے جو 3 عذاب بتائے، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ اب دیکھیں میں ظاہر سوال پوچھنے والا تو ایسے سوال پوچھتا ہے جو اس کو پتہ ہے عوامی سوال ہوں گے۔ لوگ ہم سے کہیں گے جی 3 عذاب جو دنیا میں آپ نے بتایا، ایک تو اس کے چہرے کا نور چلا جائے گا، دوسرا اس کا رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، عمر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ لوگ یورپ کی کسی کی شخص کی مثال دیں گے، فلاں گورا ہے، وہ ہمارے یہاں تو نور کی مثال گورا ہوتا ہے نا، گورا بھی ہے، حسین کٹا بھی ہے، وہ غلط موویز بنا رہا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اور پیسہ تو بہت ہے، فحاشی کرنے والوں کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس میں بھی معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض دفعہ کچھ اس کے ساتھ انسان کچھ نہ کچھ کوئی ایسے نیکیاں بھی سر انجام دیتا ہے، اگرچہ وہ ان کے مطابق وہ ایک ضروریات میں سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کافر بھی جو ہے، کافر ایک تو کفر ہے اس کی، لیکن کچھ ایسے کافر ہیں کہ جو درمیان والے مقام میں ہوں گے، مقام اعراف میں ہوں گے۔ مثلا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، وہ کیوں ہوں گے مقام اعراف میں؟ کہ انہوں نے کچھ نیکیاں سر انجام دی ہیں۔ تو یہ جو اتنی دولت کی بہتات اور یہ رقم کا آنا ہے، ایک دفعہ یہ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، غالباً مولا علی علیہ السلام سے، اور پھر ان کی اولاد کے متواتر کی روایات ہیں کہ پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا ایسا ہے کہ بعض وہ کچھ لوگ ایسے نیک عمل سر انجام دیتے ہیں، اچھے عمل سر انجام دیتے ہیں، جن کا صلہ اللہ ان رزق کی صورت میں اسے دنیا میں چکا دیتا ہے، اور آخرت میں کوئی تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سب آپ کی طرف آتا ہوں، زنا بالرضا اور زنا بالجبر، کیونکہ ہمارا موضوع زنا چل رہا ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا ہوا ہے وہ بھی سزا میں آتی ہے؟ وہ عامر لیاقت حسین مرحوم کے پروگرام میں ایک مولوی صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے، وہ جو انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر ایک عورت سے جو ہے وہ زبردستی زنا کیا جا رہا ہے تو کیا وہ کود کے خودکشی کر لی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں وہ جملہ بڑی نازک صورت، ہاں بڑی نازک صورت، ہمارے دوست ہیں عزیز ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت پیارے آدمی ہیں، مفتی نعیم صاحب۔ ہاں وہ بیچارے وہاں سے پھر بڑے مشہور بھی ہو گئے تھے، پھر غائب ہو گئے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو بڑی نازک صورتحال ہے۔ دیکھیں زنا بالجبر، خاتون بالکل مجبور ہے اور اس کی بالکل بھی چاہت یا کوئی ایسی نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کے جو بھی عمل کیا گیا وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس میں سوال جو نازک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ہے، خدا نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ صورتحال آ جائے اور کوئی اس کے اوپر ایسا حال آتا ہے کہ ایک آدمی اس کی عزت کو لوٹنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس خاتون کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس خاتون کو اس مرد پر حملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو مارنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی مال کو، اپنے عزت کو بچانے کے لیے مارے جاؤ مارے بھی جاؤ تو تو شہید ہو۔ جی، آپ نے حملہ کیا، اس مرد نے آپ کے اوپر حملہ کیا، وہ میں کرتے آپ مر گئی، آپ تو آپ شہید ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے آنے سے پہلے، دیکھیں ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اگر خدا نہ کرے آپ کی جان جا رہی ہے اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کافر ہو جائے تو اسلام نے آپ کو وقلبہ مطمئن بالایمان ہے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کلمہ کفر ظاہری طور پہ بھی پڑھ لو، جان بچا لو، کیونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے، بعد میں پھر کلمہ ہمارا، ٹھیک ہے تو جان نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے آپ کوشش کریں، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں بھی عورت کی رضا کی کوئی ایسی شکل نظر آ گئی تو زنا بالرضا کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اچھا اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ بالرضا کا یہ زانی ہے اور یہ زانیہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے، کوئی رضا نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان کے قانون میں بے شک مشرف کے دور کے بعد سے یہ بات آ گئی کہ جی زنا بالرضا کی سزا نہیں ہے اور اس کی سزا، کوئی اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یا تو ایک بندے کو مجبور کر کے زبردستی اس سے زنا کروایا گیا ہے، وہ معاف ہے، لیکن کرنے والا معاف نہیں ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی رضامندی سے ایک عمل کو کر لیا تو اب آپ سنسار کے لیے تیار ہو جائے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اور اگر آپ کنوارے ہیں تو آپ جو ہے وہ 100 کوڑوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کنوارے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور شادی شدہ سنسار ہو جائے گا، سنسار یعنی ہو وہ تو جائے مرا ہی مرا۔ والمحسنات، کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کنوارے کے پاس تو کوئی نہیں ہے نا، ہم، تو اس کا طلب، اس کی چاہت، اس کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، ہم۔ آپ کے پاس تو جگہ ہے نا۔ علامہ صاحب اب ایک آدمی کے ساتھ یا ایک خاتون کے ساتھ زنا ہو گیا، وہ کیا مسئلہ ہے کہ جس میں اس کو 4 گواہ لے کر آنے ہیں تبھی اس کی طہارت کی گواہی دی جا سکے، ورنہ وہ اس میں شامل ہو جائے گی؟ اب لوگ اس پہ ٹیکنیکلی سوال اٹھاتے ہیں نا کہ بھائی وہ کہاں سے 4 گواہ ایسے عالم میں لائے، اور وہ گواہ کتنے غیرت مند ہوں گے کہ ان کے سامنے ہو رہا ہوگا اور وہ روک بھی نہیں سکیں گے؟ ہاں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ مثلاً یہ ہے کہ 4 گواہ لائے تو اپنے دامن کو بچا سکتی ہے، اچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ معاملہ اس کا اور خدا کا بھی ہے۔ اوکے باقی دنیا داری میں 4000 گواہ بھی اب کھڑے کر دیں گے تو اس کے لیے کوئی وہ صورتحال نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹی گواہی دے دیں تو کیا بنے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عورت خود وہ کیا کر سکتی ہے اس طرح کا، یعنی یہ گواہوں کی جو صورتحال یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ یہ بھی غالباً حضرت عمر فاروق کے زمانے کی روایت ملتی ہے، اور فیصلہ پھر مولا علی علیہ السلام سے کرایا گیا کہ کہا گیا کہ یا علی اس عورت نے یہ زنا کیا ہے، زنا کیا ہے۔ عورت لائی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ کیسے آپ نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا یا مولا میں مجبور تھی۔ کیسی مجبور تھی؟ میں ایک جنگلی سفر پہ روانہ تھی، میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے پانی کی تلاش میں ایک جھونپڑی کو دیکھا، جب میں وہاں گئی ہوں تو اندر میں نے مرد کو پایا، میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے اپنی حاجت پوری کرنے کا کہا کہ میری حاجت پوری کرو گی تو میں آپ کو پانی دوں گا، تو یا علی میں واپس آ گئی۔ 3-4 دفعہ میں نے ایسے کیا، آخر مجھے یہ لگا کہ یا تو میں مر جاؤں گی، پھر میں نے اس اپنی مجبوری کے تحت میں نے یہ کام انجام دیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ عورت بھی گناہ گار نہیں ہے۔ یہ ایک استثنائی صورتحال یہ بھی یہاں بھی بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا مصعب، ایسی صورت حال میں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ چلیں ایڈلٹری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے بہتان سے پاک رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کو کیسے 4 گواہ لے کر آنا ہے؟ دیکھیں آپ کو تھوڑی سی اس بات کو کریکشن کی ضرورت ہے، جو آدمی پاک صاف ہے اس کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اچھا کہ نعوذ باللہ مفتی صاحب نے زنا کیا ہے یا کسی خاتون نے زنا کیا، تو اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ 4 گواہ لائیں گے، مجھے میری پاکی کے لیے نہیں لانی پڑیں گے۔ اوکے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس صورت میں کر رہے ہیں جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے۔ تو شوہر کو 4 لانے پڑیں گے؟ سنیں، وہ شوہر نے الزام لگایا، یہ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ذکر ہوا کہ بھائی 4 گواہ، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میری بیوی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میرے رشتہ دار کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہے اور میں جا کے 4 بندوں کو تلاش کر کے آؤں، یہ میری غیرت کیسے گوارا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ للہ اغیر منک، اللہ کی غیرت تجھ سے زیادہ ہے۔ اگر کسی مرد کو یہ اجازت ہم دے دے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی بیوی پر کوئی بھی الزام لگا کر، بیٹی پر، بہن پر الزام لگا کے اس کو قتل کرنا شروع کر دے، تو نظام زندگی بگڑ جائے گا۔ جیسے ہمارے سندھ میں کاروکاری کے نام سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ یہی تو تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ اغیر منک، اللہ تجھ سے زیادہ غیرتی ہے۔ اب یہ نبی کے دربار سے نکلے علیہ الصلاۃ والسلام سے، راستے میں جا رہے تھے، وہاں سے قبیلے کے شخص آیا کہ میری بیوی کے ساتھ فلاں آدمی کو میں نے دیکھا، تو کہنے لگے اللہ کتنی جلدی میری، واپس اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا گواہ؟ کہنے لگے گواہ نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر قرآن آیا، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، تو اب وہ لعان کریں گے. اس کو عربی میں کہتے ہیں لعان، لام عین الف نون، لعان. لعان کیا ہوگا؟ مرد 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں، اچھا، جو میں الزام لگا رہا ہوں اس میں کیا ہوں؟ سچا. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. پھر عورت سے کہا جائے گا کہ تم 4 مرتبہ یہ کہو کہ یہ آدمی اللہ کی قسم جھوٹا ہے. وہی لعان. وہی عورت کرے گی لعان 4 مرتبہ. 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھ پر اللہ کا، اگر یہ سچا تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو. اس کے بعد ان دونوں کے مابین جو ہے جدائی کی جائے گی. اچھا، یعنی طلاق ہو جائے گی. ختم. اب کیونکہ آپ لوگوں نے اینڈ کر دی نا، نکاح فسخ ہو گیا. اب نکاح فسخ کر دے گا قاضین کے مابین. یہ لعان ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ صورت ہے کہ جہاں عورت کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. مرد بھی گواہ نہیں لائے گا. اوکے. بلکہ مرد 4 مرتبہ یہ کہے گا، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا. قرآن نے پوری تفصیل ذکر کی ہے. والخامس ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. یہ لعان ہے جس میں عورت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ مرد نے جو تمہاری عزت کا محافظ ہے اسی نے تمہاری عزت پر الزام لگایا ہے، لہذا تم 5 مرتبہ یہ قسم کھا کے اس کے جھوٹ کو ثابت کر لو. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اسلامی نظام اس وقت پوری طرح سے عدالتوں میں قائم نہیں ہے تو ہمارے ہاں لعان کا وجود نہیں ہے. لعان کا وجود نہیں ہے. علامہ صاحب، زنا کی وہی سزا ہے جیسے مجھے فرما رہے ہیں کہ شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے، کنوارے کے لیے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے پڑیں گے، اور غیر شادی شدہ یعنی شادی شدہ ہے تو اس کو ملک بدر یا سنسار کر دیا جائے گا. ملک بدر نہیں، سنسار کر دیا اس جائے گا. میں فقہ جعفریہ میں مذہب اہل البیت میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں. مگر اس کے ثبوت میں جو فقہ اہل بیت میں ثبوت زنا کے لیے کوئی ایک شرط نہیں بتائی. اچھا. 15 شکیں ہیں. اگر آپ کے ٹائم میں مجھے بتائیں تو میں آپ کو فردن بتا دیتا ہوں. 15 شکیں ہیں کہ اس کے ثبوت کے لیے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 عادل مرد گواہی دیں. مردوں کا ہونا کافی نہیں ہے. اوکے. عادل مرد. عادل مرد. فقہ اہل بیت میں عادل مرد اسے کہتے ہیں کہ جو ہر حلال کو انجام دیتا ہو اور ہر حرام سے بچ جاتا ہو. یہ 4 عادل مرد گواہی دیں. پہلی صورتحال یہ ہے. دوسرے نمبر پہ وہ جو 4 گواہی دے رہے ہیں وہ ایک ہی جگہ کی گواہی دیں کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے. چاروں میں اگر کوئی ایک بھی الگ ہوتا ہے تو وہ گواہی ٹوٹ جائے گی. 2 ہو گئیں. تیسرے نمبر پہ وہ ایک ہی وقت کی گواہی دیں، وقت میں ان میں اختلاف نہ ہو. یہ جزیات ہیں لیکن یہ شرطیں 15 لازمی قرار دی گئی ہیں کہ ایک ہی وقت کی گواہی دیں چاروں، کہ ایک ہی وقت ہم نے فلاں مرد اور عورت کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھے نمبر پہ گواہی کی نشست بھی ایک ہو. ایت اللہ دست غیب نے لکھا ہے کہ گواہی کی نشست ایک ہو. ایک ہی جگہ وہ کھڑے ہو کے گواہی دیں چاروں کہ نہیں واقعاً ہم نے چاروں نے ہی دیکھا ہے. خود سنیں، وہ خود دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ کہیں کہ اس نے دیکھا اور ہم گواہی دے رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اس پہ ایک عورت کے ساتھ گواہی دیں کہ ہم نے اس مرد کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے. 3 گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایک کے ساتھ دیکھا ہے، ایک کہتے ہیں نہیں ہم نے کسی اور کے ساتھ دیکھا ہے، تو یہ گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ 7ویں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی مثلا قاضی کے پاس، ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں قاضی مرجع ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے. اگر مرجع کے پاس یہ فیصلہ ہے، قاضی وہ فیصلہ حل کر رہا ہے، مرجع حاصل کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو کوئی وہ قاضی اس بندے کو اکسائے بھی نہ. وہ جو 4 گواہ ہیں، اکسانا نہیں ہے کہ بھی آپ ان کو اکسائیں کہ نہیں آپ نے واقعاً گواہی دینی ہے، ایسا بھی نہ ہو. اور پھر زنا کار جو ہے 4 دفعہ وہ بھی اقرار کرے. یعنی یہ سزا کے ثبوت کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی کہے کہ نہیں واقعاً مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے گناہ کیا. 4 دفعہ وہ بھی اقرار کرے، اور وہ بھی 4 دفعہ ایک ہی نشست میں اقرار کرے. ایسا نہیں آج اس نے کیا ہے، کل پرسوں کیا ہے، اگلے پرسوں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہے کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے، آخری صورت بیان کر رہے ہیں کہ شبہ میں بھی گواہی نہ ہو. اچھا. یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں، ہم تو غلطی میں تھے چونکہ ہم اپنی بیوی سمجھ کے ساتھ ان کے ساتھ بعد میں پتہ چلا کہ ہماری بیوی نہیں ہے. تو یعنی شبہ والا سلسلہ بھی نہ ہو. جو ٹوٹل یہ 15 ثبوت کی صورتیں ہیں، یہ 15 صورتیں واضح ہو جاتی ہیں تو پھر سزا اس کے اوپر معین ہو جاتی ہے. اچھا. ان تعزیرات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ مثلا آج جدید دور ہے
تو سنسار کرنا ایک ہیومن رائٹس کے خلاف کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس پہ انٹرنیشنل کورٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں کہ بھئی پھانسی پہ لٹکا دیں, عضو تناسل کاٹ دیں, ایسی کوئی فقہ جعفریہ میں اجازت نکلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں, فقہ جعفریہ میں ایسی اجازت نہیں ہے. وہی سزا ہوگی. دیکھیں چونکہ حدیث ہے ہمارے ہاں, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, کہ مصطفیٰ کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے, وہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ, اور مصطفیٰ کا جو حرام کیا ہوا وہ قیامت تک حرام ہے. ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے, ہم بانی شریعت نہیں ہیں, ہم محتاج شریعت ہیں. ٹھیک ہے, بس اب آپ کی رائے کیا کہتی ہے, فقہ احناف میں کوئی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, دو الفاظ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں, ایک ہے حدود, ایک ہے تعزیرات. ٹھیک ہے, حدود وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں. صحیح ہے. قرآن نے کوئی چیز کو ذکر کر دیا, حدیث میں. اب دیکھیں سنسار کا جو لفظ ہے اس وقت قرآن میں موجود نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں, رجم کا تذکرہ نہیں ہے, اچھا, لیکن کوڑوں کا تذکرہ ہے. لیکن رجم کا تذکرہ احادیث مطہرہ صحیحہ میں باقاعدہ موجود ہے, ثابت ہے. اور عمر رضی اللہ فرماتے ہیں رجمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضور کے زمانے میں رجم کیا. تو لہٰذا یہ چیزیں رجم, ہاتھ کا کاٹنا, یا جو بھی سزا قرآن مجید نے ذکر کی ہے احادیث مطہرہ صحیحہ میں ثابت ہے, اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ایمان کے خطرے میں ڈالنے والی چیزیں. یعنی اگر اویس ربانی کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہو کر, سینٹ کا ممبر ہو کر یہ بل بھی لاتا ہے کہ ایک حدود میں تبدیلی کی جائے, یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اچھا, تعزیرات میں آپ کر سکتے ہیں تعزیر, جیسے ہم نے کہا کہ بھائی لوتی جو لوتی ہو اس کو آپ پہاڑ سے نیچے گرا دیں, وہاں آپ کہہ دیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا ہم تعزیرات میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تعزیرات میں سے ایک تعزیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے یا زنا کار ہے لیکن وہ کنوارا ہے, تو اس کو جب کوڑے مار دیے جائیں ایک مرتبہ, تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو وہاں سے ملک بدر بھی کر دو. اچھا, یہ تعزیرات میں سے, یہ ملک بدر کرنا تعزیر ہے کہ اس کو اس ماحول سے نکالو, تاکہ پھر اور اچھا اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس آدمی پر جب کسی کی نگاہ پڑے گی تو وہ کہے گا یہ وہی تو ہے. دوسرا یہ کہ یہ اس مزاج کی طرف جائے گا, تو اس کو ملک بدر یہ اب یہ تعزیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. حدود میں کسی صورت بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. زنا کی سزائیں حدود میں آتی ہیں جی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنسار یا رجم اس میں تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمارے معاشرے میں اسلامی سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ یعنی میں آپ سے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. قانون دیکھیں آپ کے ہاں جو مقننہ ہے, اس مقننہ کی بنیاد آپ نے انگریز کے پاس رکھی. پھر جو آپ کے قانون بنانے والے ہیں, یعنی انہوں نے جو قانون بھی بنائے ہیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں, تو یا تو بہت زیادہ پریشر میں آ کے اسلامی کسی قانون کو بناتے ہیں, ورنہ عموماً تو ہمارے یہاں ایسے قانون بنتے ہیں کہ جو واضح طور پہ اسلام سے ٹکرانے والے قانون ہیں. یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میری جو قانون کی کتاب ہے, جو میرا آئین ہے, یہ 100% اسلامی ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کہتے ہیں, لیکن وہ مکمل طور پہ اسلامی ہے, اس کا دعویٰ اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا. اوکے, اگر ہم اس کو اسلام پر لے آئیں گے, جیسے کچھ ملکوں میں ابھی موجود ہے, لیکن وہ حالت تو سب کو پتہ ہے پتلی ہر جگہ ہو گئی ہے, لیکن کچھ ملکوں میں اب بھی وہ حالت اسی طرح سے موجود ہے. اچھا دیکھیں, اللہ رب العزت فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ حیات ہے, زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ ایک سر قلم ہوگا تو 1000 لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے. بالکل ایسے ہی, ایک سنسار اگر آپ کر لیتے ہیں تو 1000 لوگ رک جائیں گے. ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے, میں بہت چھوٹا تھا, میں بہت بچپن سے اخباروں کا شوقین رہا ہوں, تو مجھے یاد ہے, میں نے تصویر آج بھی مجھے میرے ذہن میں چھپی ہوئی ہے, ایک آدمی کو زنا کے جو ہے وہ سزا کوڑے کی صورت میں دی گئی تھی. وہ غلط طریقہ تھا, کیونکہ اس میں جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس میں علماء فقہاء نے باقاعدہ اس کے لیے شرائط ذکر کی ہے کہ مارنے والے کا ہاتھ اتنا نہ کھلے کہ اس کا بازو نظر آ جائے. اچھا جی, وہ طریقہ بھی غلط تھا آپ کا. جی, وہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ کر کے اور یہ بڑا سا چابک لے کر یوں مار, نہیں, پھر یہ ایک تعزیر, ایک سزا ہے. اس کے لیے ہاتھ کو اتنا کھولے کہ اس کو ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ 100 کوڑے لگے ہوئے ہیں آپ کو.
بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندرونی کپڑوں کو بھی نہیں ہٹانا ہے، پورا ننگا نہیں کرنا ہے. تو وہ جو ضیاء الحق نے کیا تھا وہ تو بس ایک وہ تھا نا مرد مومن مرد حق ضیاء الحق اور اسلام، اور یہ وہ تو ہمیں تو لولی پاپ ہر زمانے میں اسلام کے نام پر دیا گیا نا. شیعوں کو بھی دیا گیا، سنیوں کو بھی دیا گیا، پارٹیوں نے اپنا اپنا دے دیا، ہم لیتے گئے اور ہم چھوپتے گئے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ اسلام نے پراپر طور پہ ذکر کیا ہے. ہماری مقننہ آج اس پر آ جائے انشاءاللہ. جتنے جرائم ہیں ان جرائم کا خاتمہ 1 سال کے اندر اندر پورے پاکستان سے ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہم اس کے آلٹرنیٹ پہ بھی آتے ہیں. علامہ صاحب کو ضروری ہے کہ ہم اگر ایک چیز کی مذمت کر رہے ہیں تو ایک چیز کی طرفداری بھی کریں. اسلام نے جو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بتائی ہے اس کو کس طرح سے زنا سے پاک رکھ سکتے ہیں، یعنی شہوت کو حلال اور جائز طریقے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے ہم بستری کے کوئی اصول بتائیں، کچھ شرائط بتائیے. دیکھیں ویسے بھائی کچھ چیزیں ہم اوپنلی نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ میڈیا پہ بات جا رہی ہے، جزیات کو جو ہم قریب تر نہیں کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو اصول ہمیں اسلام نے دیے ہیں اور جو اسلام کے ہیرو ہیں انہوں نے دیے ہیں، جیسا کہ ہم پاک پیغمبر اور سرکار دو عالم کے بعد ان کی آل پاک کو، پھر بعد میں اس کے بعد اصحاب کو، اصحاب وفا کو ہم معیار بناتے ہیں. تو اگر یہ ازدواجی معاملات میں علی و بطول کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ علی اور بطول نے زندگی کے کیسے سنہری اصولوں پہ عمل کی ہے، دنیا کو اصول بنا کے دیے ہیں، تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے. واہ. اس میں ایک جملہ ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ نکاح کو آسان بناؤ گے تو زنا سے بچ جاؤ گے. صحیح. نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، ایسا ہی ہے. بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے. ڈیمانڈیں بنا دی گئی ہیں، اس کے ساتھ زیادہ اس میں شرائط رکھ دی گئی ہے، اسی لیے لوگ یہاں سے ہٹ کے ادھر آ رہے ہیں. صحیح. باقی یہی ہے کہ ہم ایک مجملاً یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہیں شوہر کے وہ جو ہے وہ بیوی اس کو پورا کرے، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر اس کو پورا کرے. اور بلکہ یہاں تک بھی معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنے گھر آئے تو بیوی ایک ایسی شکل بنا کے کھڑی ہو کہ وہ اس کا دل صرف اسی جانب متوجہ ہو، کسی اور جانب متوجہ نہ ہو. واہ. یعنی وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں، ہر آواز پہ لبیک، جنسی معاملات میں بھی لبیک، یعنی یہ سارے معاملات جب ہوگا پھر اس کے بعد پھر جہاں یہ سلسلہ جب زنا کی طرف جاتا ہے یا گناہ کی طرف جاتا ہے تو ایک چیز میں نے اس تقریباً 19-20 سال پریکٹیکل لائف میں میں نے دیکھی ہے کہ اصل میں ہمارا رزق بھی پاک ہمیں نہیں مل رہا. خوراک کا بھی مسئلہ ہے. حلال تو ہے، حلال ہے، پاک بھی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پاک رزق کو ہم حرام بنا دیتے ہیں. وہ کیسے؟ جب مثلا کسی کا حق مار کے کھائیں گے، وہ ایک روٹی آ رہی ہے، وہ روٹی تو پاک ہے لیکن وہ کسی کا حق مارے ہم نے، وہ حرام ہے. ہم نے واجبات ادا نہیں کیے، وہ حرام ہے. ہم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، تنخواہ لے رہے ہیں، وہ ساری حرام ہے. جب یہ حرام ہمارے اندر جائے گا اس وقت پھر گناہ پہ گناہ ہی ہوگا. بھائی کیا بات ہے. اس پہ گناہ ہوگا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے ایک بہترین نقطہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچ جائیں جتنے بھی، اب یہ ہم 2 گناہوں پہ بات کر رہے تھے، اغلام بازی اور یہ زنا جو ہے یہ گناہ ہے. ان گناہ کے بارے میں چونکہ فقہ جعفریہ میں تقریباً 40 قسم کے گناہوں کو گناہان کبیرہ کہا گیا ہے. اور یہ جو زنا ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی معتبر ترین حدیثیں ہیں کہ یہ بھی گناہان کبیرہ ہے. تو اس گناہوں سے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض، بعض دفعہ ہمیں حقوق یاد رہ جاتے ہیں، فرائض یاد نہیں رہتے. تو دونوں کا اگر خیال رکھیں، مجملاً میں یہی کہوں گا کہ یہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. پھر اگر انسان زنا سے ہٹے گا تو جب شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اب اگر انصاف کر سکتے ہیں، اعتدال کر سکتے ہیں تو آپ کو شریعت اجازت دے رہی ہے، آپ 4 شادیاں کر لیں. بہتر ہے. ورنہ اپنی شہوت کو روکنے کے لیے روزے رکھیں، وہ بھی روزے رکھیں، استغفار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے جلدی عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت تندور پر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر اس کو طلب کر لے اپنی حاجت کے لیے تو اس کو چاہیے تندور سے اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس آ جائے. یعنی اب یہ تو بڑا نازک موقع ہے کہ روٹیاں جل رہی ہے، چھوڑ دو. واہ. ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر رات کو شوہر نے بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے طلب کیا اور وہ نہیں آئی
تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ بچائے. ٹھیک ہے. اگلی مرتبہ اچھا، یہ وائس ورسا ہے، اگر بیوی نے شوہر کو طلب کیا تو مرد کو دینا چاہیے، ضرورت دینا چاہیے. بالکل چاہیے. بالکل. ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر بیوی کسی بات پہ شوہر ناراض ہوا تو اللہ اس بیوی سے خوش ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے میں اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ بھائی ہو. واہ، سبحان اللہ. فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں دیکھ کر اس کو خوشی ہو اور اس کو دیکھ کر تمہیں خوشی ہو. واہ واہ. ہمارے یہاں مشکل کیا ہے، علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے یہاں مشکل کیا ہے، میری بیوی آپ کی بیوی اگر وہ کسی تقریب میں جا رہی ہے تو پہچاننے میں نہیں آئے گی، اتنی اوپن سچ کے نکل رہی ہوگی. جب گھر میں ہوتی ہے تو پھر ماسی اور اس کے بابید فرق نہیں رہتا ہے. تو پھر شوہر بیچارہ جو ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس کو اجازت ہے باہر جانے کی. ابھی 3 دن پہلے 3 دن ہو گئے، خاتون کا میرے پاس فون آیا، 60 اباؤ خاتون، کہنے لگے کہ وہ میرے شوہر جو ہیں وہ 70 کے، لیکن وہ کوئی دوائی وغیرہ یوز کر کے ان کو طلب ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا محترمہ یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ ظلم تو نہیں ہے. کہنے لگے جی میں 62 کی ہوں اور میں جو ہے وہ یعنی میرے سے زیادتی ہو رہی ہے میری جسم میں. میں نے کہا دیکھیں، ایک تو اس عمر اس ایج کا آدمی ایسا تو نہیں کہ روزانہ ایسا کچھ کر رہا ہوگا. صحیح. ایک ظاہر ایک مہینے میں 15 جو بھی، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، یہ حکماں نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ ایکٹیو رہیں اور آپ کے تمام اعضاء سالم رہے تو یہ جو فطرت اللہ نے رکھی ہے اس فطرت کو آپ ادا کرتے رہیے. بھائی واہ. چاہے آپ کی عمر کتنی ہو. خواتین میں جو اتنے مسائل ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد آ کر خواتین کو یوں لگتا ہے کہ اب ہمارے اندر طلب نہیں ہے. اچھا. لیکن مرد میں طلب رہتی ہے. اچھا، اب اس پر یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اگر مرد کو ضرورت نہیں ہے لیکن خاتون کو ضرورت ہے، مرد کو جواب دینا ہوگا. اچھا. جی، اس لیے کہ اگر کسی مرد نے اپنے خاتون کو جواب دینا چھوڑ دیا تو عورت اس سے باقاعدہ خلا لے سکتی ہے. یہ جواز بن رہا ہے. جی، کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ظاہر ہے وہ خاتون کہاں جائے گی. تو اس کو کہا جائے گا اگر آپ ہیں آپ کے اندر طاقت تو آپ 1 سال اپنا علاج کروائیے. اگر وہ 1 سال علاج کے باوجود بھی اس قابل نہیں رہتا تو پھر عورت کو خلا دی جا سکتی ہے. ہو بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جی، یہ تو فقہ کی بڑی عجیب بات ہے. مجبوب ہے، عنین ہے، دوسرے مسائل ہیں کہ بھائی یہ انسان کی فطرت ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے. تو مرد عورت جب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں گے وہ جسمانی طور پر فٹ بھی رہیں گے، وہ مسائل کا بھی شکار نہیں رہیں گے. ان کے جسموں کے اندر جو فاضل چیزیں، بیکار چیزیں بنتی ہیں اس کو اللہ نے اس کے ذریعے سے نکالا ہے. تو جب عورت اپنے مرد کو اپنی طرح ٹریک کرے گی، اس کی کوشش کرے گی حلال میں، اس لیے عورت کو بننے سنورنے کا حکم ہے. بہتر ہے، بہتر ہے. علامہ صاحب، میرٹل ریپ کیا چیز ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ کوئی اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ ریپ ہوا ہے؟ کیونکہ یورپ میں اور دیگر قوانین میں میرٹل ریپ ایک کیس بن جاتا ہے کہ بیوی کی رضا نہیں تھی، اس کی وش نہیں تھی، آپ نے اس پہ زبردستی کیا ہے تو اب وہ کیس فائل کر سکتی ہے. اسلام میں ایسا کچھ ہے؟ نہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. جب مرد کی ضرورت ہے تو ضرورت کو پورا کرنا عورت کے اوپر واجب ہے. اچھا. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ اگر شوہر اسی فطری عمل کے لیے بلاتا ہے اور عورت اس کو منع کرتی ہے تو رات بھر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. دوسری ایک اور حدیث بھی ہے فقہائے امامیہ میں کہ اگر شوہر طلب کرتا ہے اور بیوی نماز پڑھ رہی ہے، مستحبی نماز پڑھ رہی ہے، واجبی نماز نہیں ہے، نفلی نماز پڑھ رہی ہے، مستحبی نماز پڑھ رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ نماز کو توڑ دے. شوہر کی بلائے جانا، شوہر کی فرما برداری کرے. ٹھیک ہے. پھر اسلام نے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے. اسلام میں یہ فائدہ رکھا ہے کہ مرد اور عورت کا جب ملاپ ہو جاتا ہے، ملاپ کے بعد جب یہ غسل کرتے ہیں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت جتنی اس کے بدن کے جسم کے اوپر بال ہیں اس کے کئی گنا زیادہ پروردگار عالم اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا پاک رکھا ہے. زنا اتنا ہی کنڈیم کیا ہے اور اس خوبصورت رشتے کو مبارک بنا دی ہے. لیکن وہاں جو آپ فرما رہے ہیں اس کو اسلام اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح سے انہوں نے وہ قوانین بنائے ہوئے ہیں. بہترین ہو. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ آخری سوال ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے.
شادی کے لیے بھی بلوغت شرط ہے، اور اسی طرح ایڈلٹری یعنی زنا، کیا بچے کے ساتھ جو نابالغ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو اس کی سزا وہی ہے جو بالغ مرد یا عورت کے ساتھ زنا کرنے پہ ہے؟ جو اپنے سوال علامہ صاحب سے کیا، اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اچھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر میں 3 عیب ہیں. ہاں ایک عیب تو یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، اچھا نمبر 2 مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتے، اور نمبر 3 یہ کہ یہ فجر یعنی سورج نکلنے تک سوتے رہتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. او ہو اللہ کے نبی نے اس خاوند کو بلایا، یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، یہ نفلی روزے رکھتی رہتی ہے، مجھے کبھی کبھی دن میں بھی حاجت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی بندی مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے روزے رکھ لیتی ہے، میں نے اس کو منع کیا ہوا ہے روزے مت رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نفلی روزے اس سے پوچھ کے رکھنے، بغیر پوچھے نہیں رکھ سکتی. واہ. یا رسول اللہ میں کسان آدمی ہوں، میں کسان وہاں جاتا ہوں تو جب آتا ہوں میری بھوک سے بری حالت ہوتی ہے، یہ مغرب کی سنتوں میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہی آیا نا تو لمبی صورتیں تو نفل نہیں پڑھ، شوہر کے پیچھے. اللہ اکبر. تو اسلام نے یہاں تک عورت کو جو ہے وہ پابند کیا ہے کہ اپنے شوہر کی حاجت کو پورا کرنا ہے. یہ جو ہے اس میں اگر دیکھیں شوہر ایک وحشیانہ انداز اختیار کرتا ہے، اس کا انداز وحشیانہ ہو، یا جیسے بعض جگہ پر یہ آیا ہے کہ بھائی بعض مردوں کو کچھ اور شوق چڑھ جاتے ہیں وہ ناجائز ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک شوہر کو اگر طلب ہے، وہ تو اس کے ہر آدمی کی فزکس الگ ہوتی ہے، اس کی وہ طلب ہے اور عورت کو وہ طلب پوری کر سکتی ہے تو اس کو پوری کرنی چاہیے. اس میں کبھی بھی ریپ کا حکم نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اب آپ نے جو بات کی اسی سے متعلق کہ بچی، دیکھیں بچی اگر اتنی ہے کہ اس میں تحمل ہے، اچھا تحمل کا مطلب یہ کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے کہ ایک مرد کی ملاقات کو برداشت کر سکتی ہے، تو اس عمر میں اس کی شادی جائز ہے. یعنی ابھی اس کا ماہواری بھی نہ آئی ہو تب بھی اگر تحمل، دیکھیں تحمل کب ہوگا جب اس کے پر حیض کا حکم اچھا. لگے گا، اس کے اندر تحمل پیدا ہوگی. ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے کہ صبیۃ مشتہات، ایسی بچی جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو. دیکھیں جانور کی نہیں، جو بچہ جو مرد 4 سال یا 5 سال کی بچی کی طرف مائل ہو رہا ہے نا، یہ جانور ہے. واہ بہت پیاری یہ انسان نہیں ہے. ایک نارمل مرد اگر کسی بچی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ بچی ہے جس کی طرف متوجہ ہونے سے آپ پر زنا کے احکام لاگو ہوں گے، آپ پر دوسرے احکام لاگو ہوں گے. ہر بچی پر، یعنی جو بالکل چھوٹی بچی ہے اور ایک جانور والی کیفیت کسی کی ہے تو وہ نکاح میں اس کو نہیں فٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے ہاں بچیاں اب ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ 15 سال کے بعد ہی کہیں جا کے ان میں تحمل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی جسمانی یعنی غذائیں تو ہم نے بڑی گرم کھلا دی، بعض اوقات 12 سال کی بچی کو بھی مینسز آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن تحمل جو ہے، جو برداشت ہے، وہ 15 سال سے، اور قانون تم 18 سال تک ہیں. 15 سال سے پہلے تحمل کی جو بات ہے وہ میرے تجربے کے مطابق وہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو پاتی ہے. اچھا علامہ صاحب اچھا اس میں میں بات ہے جی ایک سوال یہ اٹھے گا بہت سارے دیکھنے والے کہ جی یورپ میں تو 10 سال کی بچی ماں بن رہی ہے. دیکھیں ایک گندے معاشرے کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے، وہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل وہ آپ کو، اور اب میرا معاشرہ ہے، میں بھی بچیوں کا باپ ہوں، آپ بھی بچیوں کے باپ ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میری بچی کب کتنے عمر کی ہو کے وہ اس کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ سمجھ آ رہی ہے. ہر بچی کو ہم ماڈل نہیں بنا سکتے ہیں، وہ آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لیے. صحیح، بہت بہترین بات ہوگی. دونوں علماء سے ہی سوال ہے، علامہ صاحب سے پہلے پوچھ لوں کیونکہ یہ ضروری ہے. میں چاہتا ہوں میری نسل ان چیزوں سے محفوظ رہے، اگر کہیں شریعت نے اجازت دی ہے تو مناسب ہے. زنا سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پورنوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو معیوب ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہی اپنی شہوت کو اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا کسی سے تعلق تو نہیں پڑا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر میاں بیوی کے درمیان یا میاں بیوی نہ ہو، جو ہمارے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ساتھ فون سیکس، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ان کی شرعی حیثیت مثلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تصویروں کو دیکھ کے ہیجان پیدا ہونا یا اس طرح کا ہونا، یہ گناہ ہے. اور جیسے پہلے بھی علامہ صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں، میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آنکھوں کا زنا ہے، ٹھیک، منہ کا زنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک زنا میں شامل ہوتا ہے. اور پھر اس سے اگر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، وہ کیفیت بن جاتی ہے،
تو وہ گناہ ہی ہے، وہ زنا میں ہی شامل ہو جاتا ہے. سزا ہوگی اس کی؟ سزا نہیں ہے، اچھا سزا نہیں ہے، لیکن وہ گناہ اس میں شامل ہے. ٹھیک. گناہ میں یعنی اتنی جتنی وہ سزا ہے، وہ یعنی گناہ رکھا گیا ہے، وہ گناہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. باقی دوسرا فرما رہے تھے، کیا پوچھا آپ نے؟ فون کے اوپر، یعنی ابھی ملے نہیں ہیں، جسمانی تعلقات نہیں ہوئے زنا والے، مگر فون پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فون میں دیکھیں، اگر نکاح ہو گیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا تو قطعی طور کے اوپر اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ گرل فرینڈ کی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب رشتہ ہونے لگے تو آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت بھی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن شہوت کی نگاہ، یہ ساری چیزیں اس میں اگر آ جائیں گی تو وہ بھی گناہ میں شامل ہوں گے. خوب ہو گیا. مصعب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ جو میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ آنکھ کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور پورنوگرافی جو ہے یہ تو آنکھ کے گناہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے کانوں کا اور آپ کی زبان کا گناہ ہے. صحیح. تو پھر اب یہ ابتدا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، کیونکہ آنکھ پہلی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس سے آنکھ کا زنا ہو رہا ہے، کان کا زنا ہو رہا ہے، زبان کا زنا ہو رہا ہے، یہ تمام زنا ہو رہے ہیں، لیکن اس پر حقیقی زنا کے احکام جاری نہیں ہوں گے. تعزیر ہوگی، یعنی اگر ایسا اسلامی قانون ہم بنا دیں تو اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے تو بھائی حکومت کہے گی بھائی اس کو 4 تھپڑ مار لو، اس کو 1 دن کے لیے جیل میں ڈال دو. تو اس طرح کے کوئی تعزیری احکام تو جاری ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر حد یا کوئی مخصوص سزا نہیں ہو سکتی. میاں بیوی آپس میں کر سکتے ہیں فون پہ دیکھیے بات؟ ایک ہے جواز کے حد تک، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا نکاح ہو گیا تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن فون پر آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے شہوت کو مزید ابھارنے کے آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اس میں ایک اور شکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اتنا اوپن پروگرام کر لیا تو میں اوپن کہہ دوں، ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ یا اپنی عورتوں کے ساتھ ہم لائیو کال پر آ کر جو ہے وہ وہاں اپنی ضرورت کو ہاتھ سے پورا کرتے ہیں، یہاں اپنی ضرورت کو ہاتھ سے پورا کرتی ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس حد تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ آپ یا تو زنا کریں گے یا یہ کریں گے تو پھر یہ کریں، تو پھر تو گنجائش ہو سکتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بالکل گنجائش نہیں ہے. یہی صورتحال یہاں ہے کہ اگر آپ 2 سال ہو گئے آپ کو باہر رہتے ہوئے، الحمدللہ اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، خاتون نے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اور بالکل شدت کی یہ کیفیت ہے، تو شاید اس کی گنجائش ہو جائے. لیکن یہ چیزیں مزید اپنے آپ کو ابھارنے والی ہے، اس سے لیے وہی بات ہے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے. اور کوئی ایسی دعا جس کو پڑھ کے ہم زنا جیسی خباثت سے محفوظ رہ سکیں؟ وہی ہاں، ایک دعا جو ہے وہ سورۃ شعراء میں ہے. میں کیونکہ علامہ صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اس چیز سے. حالانکہ قربت قرآن کہتا ہے کہ اتنی بڑھ گئی کہ قریب تھا جب تک کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے ان چیزوں سے؟ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سلسلہ عصمت ہے، جی، سلسلہ نبوت ہے، جی، اس میں تو ہم اپنے آپ کو وہاں نہیں ملا سکتے ہیں. جی. یہاں جو ہے علامہ صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات میں اٹیچ کر رہا ہوں کہ پاک پیغمبر ہمیں ان کے بھی قیود، شرائط بتائے ہیں، معاملات بتائے. سرکار فرماتے ہیں نوجوان بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ آپ دوری اختیار نہ کریں. اب غلطی پہ خود ہیں، مجبوراً ہیں، کوئی چیز ہے، لیکن اسلام کے قوانین اپنی جگہ برقرار ہیں. خوب، بہت خوب، بہت خوب. تو میں اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں جیسے پہلے بھی ہمارا یہی ہے کہ نکاح ہو جائے اور اگر دور بیٹھے ہوئے ہیں لائیو کال کے اوپر مشت زنی والی کوئی کیفیت بن جاتی ہے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے. بھائی بہت خوب، بہت واضح آپ نے 2 ٹوک بتا دیا. دعا کوئی بتا دیں. جی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اس کا ترجمہ ہے، اور تم یوں کہو کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے چاہتا ہوں، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں. اگر ایک آدمی اس کا معمول رکھے، یہ یاد نہیں ہو سکتی ہے تو علماء فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کر لیں. آخری 2 صورتیں جو ہیں وسوسے کی جو ہیں وہ ان کی کر لے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے اللہ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی اخوندزادہ آپ کا، انتہائی شکر گزار علامہ محسن جوادی آپ کا. خواتین و حضرات، میں اور مجھ سمیت میرا معاشرہ
امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے بغیر کسی شرم اور میں کہتا ہوں کہ کسی تردد کے، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں شرماتا، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ شاید ان کو سن کے پڑھ کے ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی خاص طبقہ محفوظ رہ جائے، اور یہ نہ کہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، پھر بھی اس کے باوجود ہم نے یہ دعا آپ کے سامنے اس لیے رکھوائی کہ اس طرح کے وظائف، کلمات، دعائیں اور قرآن کی آیات پڑھنے سے پروردگار آپ کو شیاطین کے شر سے اور خود انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے کہ جو آپ کو اس طرف مائل کریں۔ ہم نے یہ احکامات الہی آپ کے سامنے رکھے، کتنی پیاری مثالیں اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ معیار زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنی معیار زندگی کو گرا دیا تو پھر ہم اس دلدل میں ڈوبتے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں، معاشرے میں ابھرتی ہوئی آ رہی ہیں، اس کا آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علمی مقابلہ کریں، اور علمی صدا کے اوپر کر کے وہ معیارات، وہ رول ماڈلز، وہ آئیڈیلز لوگوں کو دکھائیں، اور پھر حدود الہی کا تعارف تو کروائیں۔ یعنی اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس جنگلی جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جب کسی کو علم آ جائے گا، شعور آ جائے گا، تو وہ معرفت کا سفر طے کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچ جائے گا جو قربت کی منزل ہے۔ پروردگار ہمیں اس کام میں آسانی پیدا فرما دے اور ہمیں اس کے قابل فرما دے۔ میں آج کے مہمانوں کو میجک انسائٹ کی جانب سے تحائف دینا چاہتا ہوں، دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اس خوبصورت گفتگو کے لیے تہہ دل سے آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ، کیونکہ آپ نے آج اس پروگرام کو جس بردباری کے ساتھ، جس تحمل کے ساتھ اور جس دور اندیشی کے ساتھ، جن محتاط جملوں کے استعمال کے ساتھ حسین اور مزین فرمایا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کی امان۔